مختار ثقفی کی بڑی یاری تھی ابن سعد کے ساتھ۔ ابن سعد بڑا پکا یار تھا مختار ثقفی کا۔ جب مختار ثقفی نے اعلان کیا نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو میں چن چن کے ماروں گا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی قاتل تھے سب کے سب کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ابن سعد سے کسی نے کہا کہ مختار ثقفی نے اعلان کیا ہے کہ میں امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے ماروں گا، تو بھی قاتلوں میں شامل ہے، بھاگ جا۔ تو ابن سعد کہنے لگا مختار ثقفی اور مجھے مارے گا؟ نہیں، وہ مجھے نہیں مار سکتا۔ تمہیں نہیں پتہ مختار ثقفی تو میرا دوست ہے نا، میرا تو بڑا پکا یار ہے، وہ مجھے نہیں مار سکتا۔ مختار ثقفی سے کسی نے کہا کہ ابن سعد تو ایسے کہتا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا اچھا، وہ میرے بارے میں ایسے کہتا ہے کہ وہ مجھے مار نہیں سکتا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، لے کے آؤ۔ کے دروازے پہ آ کر دستک دی مختار ثقفی کے فوجیوں نے، تو اس کا بیٹا حفص نکلا، کہنے لگا کہ ابا جی اب نیک ہو گئے ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ بندہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، بندہ جتنے مرضی اچھے کام کر لے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف نہیں فرماتا۔ مختار ثقفی کہنے لگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا تو پھر میں کون ہوتا ہوں؟ کہا پکڑ کے لاؤ اسے۔ مختار ثقفی کے فوجیوں نے جا کر دروازے پہ دستک دی تو اس کا بیٹا حفص نکلا، کہنے لگا ابو جان گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ بیمار ہیں۔ تو مختار کے فوجیوں نے واپس آ کے مختار ثقفی سے کہا کہ وہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، وہ تو بیمار ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا اچھا وہ بیمار ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا؟ کہا جی نہیں آ سکتا۔ کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر ابن سعد نہیں آ سکتا تو کیا ہوا، مختار کی فوج تو ابن سعد تک پہنچ سکتی ہے نا۔ فرمایا جاؤ، اب اسے نہیں لے کر آنا، اسے باندھ کر نہ لانا، اسے پکڑ کر نہ لانا، اسے نہ لے کے آنا، اب مجھے اس کے سر کی ضرورت ہے، اس کا سر چاہیے مجھے۔ مختار ثقفی کے لوگ جب اسے مارنے کے لیے گئے تو اسے پتہ چل گیا، اب وہ ڈر گیا کہ اب کیا کروں۔ آخر کار مختار ثقفی کے فوجیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ کہنے لگا مختار نے کیا کہا ہے؟ مختار ثقفی کے فوجی کہنے لگے اس نے تجھے مارنے کے لیے کہا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، مختار مجھے نہیں مار سکتا کیونکہ وہ تو میرا دوست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو نواسہ رسول پہ ظلم کر سکتا ہے تو مختار کے لوگ بھی تجھے مار سکتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے تجھے۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ اب یہ مجھے معاف نہیں کریں گے تو رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں بیمار ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ اب تاریخ اسے بتا رہی تھی کہ اب تو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، لیکن وہ دن بھی تو یاد کر جس دن تم سب نے مل کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا تھا۔ امام علی مقام نے تو تمہارے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے تھے، انہوں نے تو معافیاں نہیں مانگی تھی۔ یہ کون ہے ڈٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیاں اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ذرا غور تو کر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تم نے ظلم کیا تھا انہوں نے تو معافیاں نہیں مانگی تھی، اب تو معافیاں مانگتا ہے۔ جب اللہ تجھے معاف نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں تجھے معاف کرنے والے؟ ایک ہی وار میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا اور رہتی دنیا تک ظالموں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہیں کرتے، ان کا بغض دل میں پال لیتے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ان کا سر ان کے تن سے جدا ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ظالموں کے سامنے کبھی گھٹنے نہ ٹیکنا۔
ظالموں سے کبھی معافیاں نہ مانگنا، اور ظالموں کو بھی واقعہ کربلا سبق دیتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تاریخ مسخ فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیست و نابود فرما دے گا۔ اگر نا یقین آئے تو واقعہ کربلا پڑھ کے دیکھ لو۔